بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سمینہ رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نور نمر چینل۔ آج کی کہانی میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا دردناک سفر سنائیں گے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کیوں نہ دی۔ آئیے چلتے ہیں 1400 سال پیچھے، ایک ایسی وادی میں جہاں انسانیت شرمندہ ہے۔ یہ طائف کا سفر ہے، وہ سفر جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زخمی کر دیا، مگر زبان پر بد دعا نہ آئی۔ جب مکہ کی زمین تنگ ہو گئی، جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم کی انتہا کر دی، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، شاید کہ وہاں کے لوگ حق کو پہچان لیں، شاید کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، ان سے کہا اگر تم اللہ کا کلمہ قبول کرو گے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی، مگر جواب کیا ملا کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس تم۔ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ طائف کے اوباش لڑکوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیا، گلی گلی پتھر مارے، زید بن حارثہ کے جسم سے خون بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکن سے نڈھال ایک باغ میں رکے، انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اے اللہ، میں تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں، تو میرا رب ہے، تو ناراض نہیں تو مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں۔ اسی لمحے جبرائیل امین آئے اور ساتھ تھے پہاڑوں کے فرشتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان طائف کو کچل دوں، مگر رحمت کا سمندر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے گا۔ طائف ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صبر، استقامت اور ہر حال میں اللہ پر توکل۔ جب دنیا تمہیں مسترد کر دے، جب لوگ تمہیں ستائیں، تب بدلہ نہیں بلکہ دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے چراغ ہیں جو اندھیروں کو روشنی میں بدلتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تو خوب صبر کر، ایسا صبر جو بہترین ہو۔ کیا ہم اس نبی کی امت ہیں جو طائف جیسے ظلم پر بھی بد دعا نہ کرے؟ کیا ہم بھی اتنا صبر، اتنی دعا، اتنی رحمت سیکھ سکتے ہیں؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی رحمت پیدا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ایسے ہی مزید ایمان افروز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل نور نمل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔